معراج کی شب کا اہتمام کیا کرتے ہیں وہ لوگ ان چیزوں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا گزر جب ہوا تو کچھ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا جن کے پیٹ بڑے بڑے گڑھوں جیسے تھے اور اس کے اندر سے کیڑے اور سانپ چلتے دکھائی دے رہے تھے اور فرعون کے خاندان کے لوگوں کو جب صبح و شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر سے گزار کر کے پیش کیا جاتا تھا. ہم نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. لیکن کتنے لوگ سود کھانے والے لوگوں کے پاس گئے ہیں, انہیں نصیحت کیا ہے, انہیں سمجھایا ہے کہ اے لوگوں سود کھانا بہت برا کام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا ہے, اس لیے کم سے کم اس مہینے میں تو سود کھانے سے پرہیز کرو. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گنہگار جن کو عذاب دکھایا گیا ہے ان میں یہ بھی تھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. آپ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں تو بیان فرمایا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو چھوڑ کر کے سوئے رہا کرتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اسراء اور معراج کے قصے سے یہ عبرت لینی چاہیے کہ نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے, اور نماز جو فرض ہوئی کہاں فرض ہوئی ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. باقی دوسرے فرائض ہیں وہ زمین کے اوپر فرض کیے گئے ہیں. البتہ نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے 7ویں آسمان پر اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے, لہذا نماز کا معاملہ دوسرے فرائض کے مقابلے میں بڑا اہم ہے. یہاں لوگ دوسرے فرائض تو ہوتا ہے آسانی سے ادا کر لیتے ہوں, روزہ بھی آسانی سے رکھ لیتے ہوں, حج بھی بڑی آسانی اور شوق سے کر لیتے ہیں, لیکن نماز کے اندر کتنے حاجی ایسے ہیں جو بے نمازی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے. انہیں اسراء اور معراج کے اس قصے سے سبق لینا چاہیے, یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے اور اسے چھوڑے نہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے منہ اونٹ کے جبڑے کی طرح سے تھے, اونٹ کے جبڑوں جیسے تھے, اور ان کے منہ میں آگ کے انگارے کو ڈالا جاتا تھا, ان کے منہ کے ذریعے پیٹ میں داخل ہوتا تھا اور پیچھے کے راستے سے گر جایا کرتا تھا وہ انگار. آپ نے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز کھایا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز کھایا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں دیکھ لیں یتیموں کا مال کس بے دردی سے ناجائز کھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے پاس ایک گٹھر ہے, وہ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھا نہیں سکے ہیں, البتہ اور اس کے اندر دوسری چیزیں بھرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس دوسروں کی امانت ہے, اس کو تو ادا نہیں کر رہا ہے, البتہ اور امانتیں لے کر کے اپنے پاس رکھ لے رہا ہے. اس سے بھی ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ امانت کے اندر خیانت کرنا بڑا اہم مسئلہ ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. خصوصاً ہمارے وہ ساتھی جو قرض لیتے ہیں تو قرض لیتے جا رہے ہیں, دینے کا نام نہیں لیتے, اور سوچتے ہوں گے چلو جب مر جائیں گے یا سعودیہ چلے جائیں گے تو کہاں ہم سے قرض حاصل کریں گے. یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا. اسراء اور معراج سے متعلق مجلس منعقد کرنے والے لوگوں کو اس بات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیں امانت کا معاملہ اور قرض کا معاملہ کتنا اہم ہے. اس دنیا کے اندر جہاں دینار و درہم میں ادا کیا جا سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں. ترمذی شریف کے اندر ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث, جس کے روح جسم سے روح اس حال میں نکلے کہ 3 چیزوں سے وہ بری ہے تو وہ جنت میں جائے گا. جس کے جسم سے روح اس حال میں نکلے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہے تو وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے اوپر قرض نہ ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ جس کے اوپر قرض نہ ہو, یعنی وہ کسی کا قرض لے کر کے نہیں مر رہا ہے. دوسری چیز آپ نے بیان فرمایا کہ وہ انسان
جو مال غنیمت میں خیانت نہ کر رہا ہو، عام مال جو رکھا ہے اس کے اندر خیانت سے کام نہ لے رہا ہو. اور تیسری چیز ہے وہ میرے ذہن سے بھی نکل رہی ہے، اگر بعد میں یاد آ کے بتا دوں گا. دوسری حدیث میں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، حضرت محمد ابن جحش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبرستان میں تھے. یہ نسائی شریف کی روایت ہے. ہم لوگ قبرستان میں تھے، آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے اپنی نظر کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھانے کے بعد آپ نے نیچے کیا، اپنی پیشانی کے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما نزل من التشدید. سبحان اللہ، کتنی سخت چیز نازل ہوئی ہے. صحابہ کرام یہ سن کر کے خاموش ہو گئے اور گھبرا گئے کہ معلوم نہیں کیا چیز نازل ہوئی ہے. کسی نے آپ سے پوچھا نہیں. دوسرے دن جب صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سخت بات ہے جو نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، یعنی 3 بار، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر 1 درہم بھی قرض ہے، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ ایک شخص امانتیں لیتا تھا، قرض لیتا تھا، اس کے ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوپر سے اور لیے جا رہا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس سے جو ہے ہمیں آپ کو یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے اسراء اور معراج کے قصے سے کہ قرض وغیرہ کا معاملہ اور امانت کا معاملہ بڑا اہم ہے. یہ مختصر طور پر اسراء اور معراج سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صرف اسراء اور معراج کا واقعہ صرف رسمی طور پر سننے کی توفیق نہ دے، بلکہ اس سے جو عبرتیں، اس سے جو نصیحتیں، اس سے جو باتیں ہمیں اور آپ کو اخذ کرنی ہیں اسے لینے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. تہجد کی نماز کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، تہجد کی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ عمومی حالات جو تھے وہ 8 اور 3 وتر ہیں. عمومی حالات جو ہیں وہ 8 اور 3 وتر ہیں. بسا اوقات آپ نے ان 8 رکعتوں کو شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھی ہے. تو اس طریقے سے 11 سے بڑھ کر کے نماز کتنی ہو جاتی ہے؟ 13 رکعت ہو جاتی ہے. بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت اور 1 رکعت وتر پر اکتفا کیا ہے. 9 رکعت اور 1 رکعت وتر پر اکتفا کیا، 8 رکعت اور 1 رکعت وتر پر اکتفا کیا ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 7 رکعت ایک ساتھ پڑھی ہے. 7 رکعت ایک ساتھ پڑھی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لیکن عام حالات آپ کی جو تھی وہ کیا تھی؟ 8 رکعت اور 3 وتر کی تھی. جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت زیادہ نہیں پڑھتے تھے. البتہ اگر کوئی شخص 7 رکعت پڑھنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، دن میں کام کرتا ہے، بڑا مشکل کام ہے، رات میں سوتا ہے، دیر ہو جایا کرتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلقاً ہی نماز پڑھنا چھوڑ دے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے، خواہ فجر سے پہلے 15 ہی منٹ کیوں نہ اٹھنا ہو، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے ہی کیوں نہ اٹھنا ہو، 5 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ کے اندر وہ استنجا اور پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور باقی